اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی یحیی ویمیت فإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فیکون۔ سورۃ المؤمن آیت 68۔ وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ پھر جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ موت و حیات، یحیی و یمیت، اللہ ہی حیات دیتا ہے، حیات کا خالق اللہ ہے۔ حیات کیا چیز ہے؟ بہت غور طلب مسئلہ ہے۔ حیات، اللہ حیات دیتا ہے۔ حیات ایک راز ہے۔ روح آنے سے حیات آ جاتی ہے اور روح کے نکلنے سے موت آ جاتی ہے۔ روح کیا چیز ہے، حیات کیا چیز ہے، یہ ایک سربستہ راز ہے۔ ہمارے فلاسفر نے اس کی جو تشریح ہو سکتی ہے وہ یہی کی ہے کہ روح جو ہے وہ مادے کی ترقی کا آخری پھول ہے، تعبیر ہے، پھول ہے۔ کل تک یہ حیات جو ہے وہ راز تھا۔ ایک اور مسئلہ بھی درپیش کہ یہ زمین جو ہے شروع میں یہاں حیات نہ تھی، زمین میں حیات نہ تھی، زمین قابل حیات نہ تھی، زمین آگ کا بگولا تھا اور پھر آہستہ آہستہ سرد ہو گئی۔ سرد ہونے کے بعد اس پر کہکشاؤں سے پانی نازل ہوا اور پھر زمین ٹھنڈی ہو گئی اور کروڑوں سال گزرنے کے بعد یہاں حیات آ گئی۔ کہاں سے آئی؟ اس وقت سائنسدانوں کے لیے مسئلہ مسلمات میں سے ہے کہ حیات سے آتی ہے، مردہ مادے سے حیات نہیں نکلتی۔ حیات کہاں سے آ گئی؟ زمین پر حیات تھی نہیں، اور حیات جو ہے مردہ زمین سے نکلتی بھی نہیں، اور اس وقت زمین میں حیات ہے، یہ کہاں سے آ گئی، کیسے ہوا؟ تو دین کے قائل لوگوں نے جواب دیا اللہ نے پیدا کیا حیات کو۔ وہ ہمارے کچھ محققین کو یہ جواب پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا، لیکن حیات کی توجیہ جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کو علم نہیں ہے، مجہولات کی جگہ اللہ کو رہتے ہیں۔ کل کے انسان کو پتہ نہیں چلتا تھا زلزلہ کیوں آتا ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ ناراض ہو گیا تو زمین کو ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ مجہولات کی جگہ اللہ کو رکھتے تھے۔ ان کو اور بھی مظاہر قدرت کا علم نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ضرور کیا ہے، لیکن اس کے اسباب
اور عوامل کیا ہے وہ نہیں پتہ۔ اسی طرح زمین میں حیات کہاں سے آئی؟ زمین میں حیات پہلے تھی نہیں، تو اس کا یہ جواب کافی نہیں ہے۔ اللہ نے حیات پیدا کی ہے، اللہ نے حیات پیدا کی ہے، اور اس کا طریقہ بتاؤ مجھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے حیات پیدا کی۔ اللہ کو مجہولات کی جگہ نہیں رکھنا ہوتا، بعد میں وہ مجہول معلوم ہو جاتا ہے تو پھر کیا اللہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ یہ ابھی زلزلے کا سبب معلوم ہو گیا ہے آپ کو تو پھر اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے وضع کردہ قانون کے تحت زلزلہ آتا ہے جی، لیکن اس کا سبب جو ہے وہ انسان کو پتہ چل گیا۔ حیات کے بارے میں سن 2000 میں ایک مسئلہ روشن ہو گیا، اس کا آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ حیات کے بارے میں ایک مسئلہ روشن ہو گیا کسی حد تک۔ وہ کیسے ہوا؟ سن 2000 میں سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ انسان کی ڈی این اے میں تقریباً 3 ارب سالمے ہوتے ہیں۔ انسان کے سیل کے اندر ایک ڈی این اے ہے، ڈی این اے 2 دھاگوں سے عبارت ہے۔ وہ 2 دھاگے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ میل کھاتا ہوا 2 دھاگے، اس کو خیط الحیات، زندگی کا دھاگا بھی کہتے ہیں۔ آپ کے سیل کے اندر، سیل اتنا چھوٹا ہے کہ کئی لاکھ اس کو بڑا کرے تو نظر آتا ہے۔ اس میں 2 دھاگے ہیں، اور ان دھاگوں پر 3 ارب سالمے جڑے ہوئے ہیں۔ 3 ارب سالمے جڑے ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ ان 3 ارب سالموں کو ترتیب سے رکھا جائے، ترتیب کے ساتھ 3 ارب سالموں کے ترتیب کے ساتھ آنے کے بعد زندگی حیات کی کرنٹ آ جاتی۔ ایک عظیم انکشاف، دیکھو اس کو ذہن میں رکھو۔ کس چیز کو؟ 3 ارب سالمے ترتیب سے ان دھاگوں کے اوپر فٹ ہونے پر، ترتیب سے، اندھادھند نہیں، ایک خاص ترتیب سے ان کو رکھنے پر زندگی آ جاتی ہے، زندگی کرنٹ۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا، سائنس کی دنیا میں بڑا انکشاف۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ یہ کائنات اللہ کا خلق کر رہا ہے، یہ صدفتاً اتفاقاً از خود وجود میں نہیں آیا ہے۔ اس پر ایک مضبوط سے مضبوط ترین دلیل وجود میں آ گئی، اس بات سے۔ کس بات سے؟ اس 3 ارب سالموں کے ترتیب کے ساتھ اور رکھنے سے
حیات وجود میں آتی ہے، یہ دلیل بن گئی ہمارے لیے، مضبوط ترین دلیل وجود خالق پر۔ خلق و تدبیر کے پیچھے ایک ذہن ہے، ایک ارادہ ہے، کیونکہ اتفاقیہ کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہوتا نا، اندھا نیچر جو ہے وہ ارادہ نہیں رکھتا، اور اتفاق بہت یوں ہی ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، ایک دانشور نے ایک بنایا تھا سلیقہ کہ اتفاق کے سلسلے میں اتفاقاً کوئی چیز وجود میں آنا ممکن نہیں ہے کے سلسلے میں اس نے ایک صورت شکل بنائی ہے، آپ کو بتایا بھی ہے شاید کسی زمانے۔ وہ یہ ہے کہ 10 ٹوکن جیب میں ڈال دیں، اس پر نمبر لکھیں 1 سے 10 تک، پھر ہلائیں اور نکالیں۔ پہلے نمبر کا ٹوکن نکل آنے کا امکان 10 میں سے 1 ہے، 2 آ سکتا ہے، 3، 9، 8۔ پہلا نکلنے کا اتفاقاً نکلا، 10 میں سے 1 امکان ہے، ممکن ہے 9واں نکل آئے، ممکن ہے 10واں نکل آئے، ممکن ہے 8واں نکل آئے، اور ممکن ہے پہلا نکل آئے۔ پہلے کے لیے 10 میں سے 1، پھر اس کو جیب میں اور ڈالیں، ڈالنے کے بعد ہلا دیں، ہلانے کے بعد پھر ٹوکن نکالیں۔ اس مرتبہ نمبر 2 ٹوکن ترتیب سے نکل آنے میں 100 میں سے 1 کا امکان۔ اب یہ ضرب کھاتا ہے 10 10 میں، اس کو پھر جیب میں ڈال دیں اور ہلائیں، پھر نکالیں، تو تیسرا نمبر اتفاقاً نکل آنے کے لیے 1000 میں سے 1 امکان ہے، 1000 میں سے، تیسرے کے لیے۔ چوتھے کے لیے 1,00,000 میں سے 1، پانچویں کے لیے 10,00,000 میں سے، چھٹے کے لیے 1 کروڑ میں سے، بالآخر 1 ارب میں سے 1 ہے اتفاق کے لیے، کہ 1 ارب احتمال میں سے 1 احتمال ملتا ہے کہ یہ 1 سے لے کر 10 تک اتفاقاً نکل آیا ترتیب سے، جب میں ڈالا مزہ اور نکالتا اتفاقاً 1 سے لے کر 10 تک ترتیب سے یہ ٹوکن نکل آیا، 1 ارب میں سے 1 اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دانشور کہتا ہے دیکھے کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے 10 ٹوکن نہیں ہوتے، بہت سے ٹوکن ہوتے ہیں، ان کو ترتیب سے رکھو تو کوئی چیز وجود میں آتی ہے، وہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بہت سے پرانی بات ہے۔ اب یہ جو نیا انکشاف سامنے آیا 2000 میں، آج سے 19 سال پہلے 2000 میں یہ انکشاف ہوا کہ زندگی 3 ارب ٹوکنوں کے ترتیب کے ساتھ رکھنے سے وجود میں آتی ہے۔ ہم ادھر 10 ٹوکنوں کے لیے کہتے تھے، اتفاق کے لیے کوئی گنجائش حصہ نہیں ہے، 10 صرف 10 ٹوکن، اور آپ 3 ارب کی بات کرتے، 3 ارب ٹوکن ترتیب کے ساتھ آنے کے بعد زندگی وجود میں آتی ہے۔ 3 ارب ٹوکنز کا ترتیب کے ساتھ آنا اتفاقاً ناقابل تصور ہے، اتفاق کوئی ہم گنجائش نہیں ہے۔
یہ عجیب قسم کا انکشاف ہوا، اور اس انکشاف سے ہمارے لیے نہایت مضبوط ترین دلیل مل گئی۔ خود آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں کی زبانی دلیل، ہمارے پاس دلیل کی کمی نہیں ہے کہ ہم اس دلیل کے محتاج ہو، جی بہت سے دلائل ہیں۔ میرے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں وَأَبْيَنْ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ، تو ان چیزوں سے بھی واضح ہے تیرا وجود جن چیزوں کو آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ ابین واضح تر ہے، مما تر العیون، جن چیزوں کو آنکھیں دیکھ پاتی ہیں ان سے تو ابین واضح ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے دلیل، لیکن ان کے اپنے حساب سے ایک دلیل آ گئی، جی ان کے اپنے حساب سے دلیل آ گئی کہ یہاں اتفاق کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش، اتفاق قابل تصور نہیں ہے۔ بس ٹوکن میں نہیں قابل تصور تھا، 3 ارب میں کہاں قابل تصور۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ جب کسی امر کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے صرف یہ کہنا ہوتا ہے ہو جاؤ، ہو جاتا ہے۔ کن ہو جاؤ، یہ کن کاف نون ہو جاؤ خطاب ہے، کس خطاب ہے؟ ابھی چیز تو ہوئی نہیں۔ اجتہد ملحدین، یہ کن فیکون کیا ہے؟ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک تعبیر ہے ہم کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کاف و نون کا بھی محتاج نہیں ہے، کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ العمل ہوتا ہے، ارادہ الہی نافذ العمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون یعنی ارادہ کیا ہو گیا، اور فوری، یہاں وقت نہیں لگتا، زمانہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کے امر عالم امری میں جی ادھر فرمایا اگر کسی امر کا فیصلہ کر دیا، قضا فیصلہ کر دیا، ارادہ کر لیا، وہ چیز ہو گئی، جی کاف و نون نہیں چاہیے، کن نہیں چاہیے۔ یہ آپ کو ہم کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ہم سائنسی بنیاد پر قرآن کی تفسیر نہیں کرتے۔ سائنسی نظریات جو ہے اس کو تھیوری کہتے ہیں، تھیوری نظریہ، نظریہ ہے۔ نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ کل اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، نظریہ ہے، حقیقت نہیں ہے، جی۔ اصل نظریہ کے ساتھ حقیقت کی تفسیر کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ قرآن ایک حقیقت ہے اور آپ اس حقیقت کی تفسیر ایک بدلتے نظریے سے کرتے ہیں، یہ حماقت کرتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں قرآن کیا چیز ہے اور یہ سائنس کیا چیز ہے۔ سائنس تھیوری ہے، نظریہ ہے، نظریہ بدل جاتا ہے، جی۔ مضبوط ترین سائنسی نظریہ جی وہ بھی بدلنے لگا ہے، جی۔ وہ نظریہ نسبت بہت مشہور نظریہ ہے آئنسٹائن کا، وہ بدلنا شروع ہو گیا ہے ابھی، ٹھیک ہے جی۔ تاہم ہم سائنس سے قرآن کی تفسیر نہیں کرتے۔ البتہ سائنس کا جو نظریہ ہے، موقف ہے، وہ بدلنے والا ہے نہ بدلنے والا، اس سے ربط نہیں ہے۔ جو سائنس نے نظریہ بنایا ہے اس کا ذکر ہم ضرور کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صرف ذکر کرتے ہیں،
یہ نہیں کہتے قرآن اور سائنس نظریہ کے مطابق ہے، برابر ہے، نہیں کہتے۔ سائنسی نظریے میں کہا ہے کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آیا۔ وہ دھماکہ آپ کو بتایا ہے پہلے بھی، وہ دھماکہ 1 سیکنڈ کے 7 اربویں حصے میں وہ دھماکہ وجود میں آیا۔ 1 سیکنڈ کو 7 ارب میں تقسیم کرو، جی کیا کوئی زمانہ بچتا ہے؟ کیا ہے؟ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں 7 اربویں حصے میں۔ یہ ہمارا موقف یہ ہے، اللہ تعالیٰ زمانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ زمان کے اوپر موقف میں۔ حدیث میں ہے کان اللہ ولم یکن کان فخلق الکون والمکان۔ اللہ اس وقت تھا جب کہ تھا بھی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، تھا کو خلق کیا، الکون والمکان کو، زمان و مکان کو خلق کیا۔ جی زمان جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے زمانہ۔ اللہ نے کائنات کو جب بنایا تو زمان کو بھی خلق کیا۔ یہ سائنسی تھیوری میں کہتے ہیں کہ زمان، اتنا زمان خرچ ہوا ہے جو سیکنڈ کا 7 اربواں حصہ ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کے آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ انا یصرفون، جنہوں نے اس کتاب کی اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا ہے اس کی تکذیب کی ہے، ان کو عنقریب علم ہو جائے گا کہ ان کی تکذیب کا کیا انجام ہے۔ یہاں یجادل جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے ساتھ مشرکین کا موقف آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اللہ کو خالق تو سمجھتے تھے لیکن اللہ کو مدبر کائنات نہیں سمجھتے، رازق نہیں سمجھتے۔ ان مشرکین کو قرآن کی تکذیب کرتے ہوئے یہ علم نہیں ہے کہ وہ کہاں کس کھائی میں گر رہے ہیں۔ فسوف یعلمون، وہ جب روز حساب آئے گا اس وقت پتہ چلے گا ان لوگوں کو۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ جب طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، گھسیٹتے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی کی طرف، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ الاغلال غل یغل، طوق کے معنوں میں ہوتا ہے، سلاسل زنجیر کو کہتے ہیں۔ یسجرون، زور سے آگ بھڑکانے کو کہتے ہیں۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، پھر آتش جہنم میں ان کے لیے آگ بھڑکائے جائیں گے۔ اس وقت دنیا میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، صرف جھٹلاتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا مزاح اڑاتے ہیں، لیکن انجام
کا ان کو پتہ چل جائے گا جب ان کو زنجیروں سے جگڑ دے جائیں گے اور جہنم کی طرف ان کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے رہے دنیا میں۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے قیامت کے دن جب عذاب سامنے آئے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ شریک جو ہے وہ بت تم کو روزی دیتا تھا، وہ دوسرا بت جو ہے تم کو فتح و نصرت دیتا تھا، تیسرا بت جو ہے تم کو عزت دیتا تھا۔ یہ تمہارے واہمے تھے، اب کہاں ہے وہ لوگ؟ ادھر قیامت کے دن حساب کتاب اور عذاب اور عقاب کے وقت بلاؤ نہ اپنے ان معبودوں کو کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہم کو اس عذاب سے چھڑاؤ۔ اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے جن کو تم شریک بناتے تھے، وہ کہاں ہے وہ شریک؟ وہ تمہارے معبود کہاں ہیں؟ من دون اللہ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے گم ہو گیا، وہ گم ہو گیا، ناپید ہو گیا، وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ ایک واہمے کو وہ پرستش کر رہے تھے، کوئی وجود خارجی تھا ہی نہیں۔ جی ضلوا عنا، وہ گم ہو گئے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ابھی پتہ چلا کہ ہم دنیا میں کسی چیز کو پوچھتے نہیں تھے، ایک غیر موجود واہمے کو پوچھ رہے تھے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، کسی چیز کا بھی ہم پوجا نہیں کر رہے تھے، واہمے کا پوجا کر رہے تھے۔ کہاں آئے گا یہاں ہمارے اس کو۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، کافرین کو اس طرح گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ ایسی چیز کی پرستش اور اس کا پوجا کرتے ہیں جس کا وجود تک نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔